الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 14، والدین کے حقوق۔ ماں کی تعظیم، نیکی اور خدمت کے لیے اس کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے پاس میری ماں آئیں اور وہ مشرکہ تھیں، کفر پر تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس میری ماں آئی ہیں اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، منہ پھیرنے والی ہیں، تو کیا میں ان سے حسن سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ اندازہ لگائیں کہ اگر ماں مشرکہ ہے، کفر پر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس سے حسن سلوک کا حکم ہے، تو پھر مومنہ ماں، نمازی، اللہ تعالیٰ کی ذاکر، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی ماں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اور اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھانے والی ماں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لوری میں اور گھٹی میں سکھانے والی ماں، کس قدر محبت، تعظیم، حسن سلوک، خدمت اور اطاعت کی حقدار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ والدین اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی مطالبہ کریں تو اس حکم کو نہیں ماننا۔ اس کے علاوہ والدین کے ہر جائز کام کی، جائز حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کی بخشش فرما دے گا۔ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ۔